بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اور میری بہنیں، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ بالکل یہ امید ہے مجھے کہ میری بہنیں اور میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کا ولاگ شروع کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا ستار یا غفار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا اللہ حمیم لا ینصرون حمیم لا ینصرون۔ جی یہاں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے مارننگ روٹین کا کام شروع کیا، جیسے کہ ناشتہ بنانا۔ آج ناشتے میں سب سے پہلے میں نے لسی بنائی، کیونکہ گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور میری فیملی کو گرمیوں میں لسی پینا بہت پسند ہے۔ وہ صبح ناشتے میں لسی پینا ضرور پسند کرتے ہیں۔ آج ناشتے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بھی کام کرنا تھا۔ کافی دنوں سے میں نے دودھ کی بلائی اتار کے رکھی ہوئی تھی اور اس کا دیسی گھی آج نکالنا تھا۔ میں روزانہ دودھ گرم کرتی ہوں اور اس کو اچھی طرح پکا لیتی ہوں اور فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اچھی طرح سے تو میں اس کی بلائی اتار لیتی ہوں۔ جب 15-20 دن کی بلائی میرے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے، فریج کے اوپر والے خانے میں اس کو فریز کرتی ہوں، اور جب 20-15 دن کی بلائی اکٹھی ہو جاتی ہے تو میں اس کا دیسی گھی نکال لیتی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے دیسی گھی بہت مہنگے داموں میں لینا نہیں پڑتا۔ اور آج کل کے دور میں جہاں ڈاکٹرز سیڈز آئل استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، وہاں گھر کا دیسی اور آرگینک گھی بلکہ دیسی گھی استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت کا لاکھوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے لاکھوں نعمتیں صرف ہمیں کھانے کے لیے عطا فرمائیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے اوڑھنے کے لیے دیں، رہنے کے لیے گھر جیسی چھت دی، ان نعمتوں کا تو کبھی ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور یہ دیکھیں کہ میں نے مکھن نکال لیا ہے اور اب چولہے کی ایک سائڈ پر میں اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی، دیسی گھی بننے کے لیے۔ اور اب ہم باقی کا ناشتہ تیار کریں گے۔ ہمارا دیسی گھی بھی بن جائے گا اور ہمارا ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ دیکھیں مکھن وائٹ کلر کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے، نہ جانے میری بہنوں کو اور میری آڈینس کو کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت ہے یہ ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ بالکل صحیح فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور میں نے دیسی گھی بھی پکنے کے لیے رکھ دیا اور ناشتہ بھی ہمارا بالکل تیار ہے۔ مارننگ روٹین ہم عورتوں کے لیے ذرا ٹف ہوتی ہے، ٹف کیا چیلنجنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صبح بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ہسبینڈ نے اپنے کام پر جانا ہوتا ہے، اور امی ابو کو بھی ناشتہ چاہیے، اور پھر باقی سارے دن بھر کے کام مارننگ روٹین سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کب ختم ہوں گے اور کب نہیں۔ میں نے دن بھر میں 1 کپ چائے پینی ہوتی ہے۔ تو جی یہاں میں آ چکی ہوں سارے کچن کی اور گھر بھر کی صفائی کرنے کے بعد اپنی 12 AM کی روٹین میں، یعنی کہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں۔ اور میری بیٹی صبح اسکول جاتے وقت مجھے یہ کہہ گئی تھی کہ مما میرے لیے آلو کی ٹکیاں بنا لینا، تو میں نے کہا کہ چلو سب گھر والوں کے لیے بنا لیتے ہیں، زیادہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی کھا لے گی اور دوپہر کا سنیک بھی ہو جائے گا۔ اور ابھی میں آلو کی ٹکیوں کے لیے مکسچر پریپیئر کر ہی رہی تھی کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے، میری بڑی سسٹر اور ان کی بیٹی میری بانجی۔ مہمانوں کو پانی وغیرہ پلانے کے بعد اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں دوبارہ سے پھر کچن میں آ گئی اور میں نے آلو کی ٹکیاں بنائی اور دوپہر کا کھانا بنایا۔ جب مہمان گھر میں آ جائیں تو سب سے پہلے ان کو پانی ہی پوچھنا چاہیے، بلکہ پانی پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں، سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور اب تو گرمی بھی ہے۔ میں نے ان کو لیمو پانی بنا کر دیا۔ کولڈ ڈرنکس تو فریج میں پڑی تھی، مگر مہمانوں کا آرڈر تھا کہ ہمیں کولڈ ڈرنکس نہیں پینی، ہم لیمو پانی پئیں گے۔ میں ابھی دوپہر کا کھانا بنا ہی رہی تھی کہ میرے بچے بھی اسکول سے آ گئے اور آتے ہی آنٹی سے ملنے لگے۔ میں نے کہا پہلے یونیفارم اتار لو، شوز وغیرہ اتار کے چینج کر لو، پھر مہمانوں سے مل لینا۔ میرے بچے میری بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آگے جو ان کے بچے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان سے بڑے ہیں، میں اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹی ہوں،
تو میری بہنیں جب آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو میرے بچے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ آئیں تو کافی کافی دن گزر جائیں تو وہ مجھ سے ضد کرتے ہیں کہ ماما ہمیں ان کے گھر لے جائیں۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا۔ ابھی ہم دونوں بہنیں باتیں ہی کر رہی تھیں کہ میری بانجی نے ضد پکڑ لی کہ مجھے آپ لوگوں کے بازار کے لڈو پیٹھیاں والے کھانے ہیں۔ اس کو لڈو پیٹھی بہت پسند ہے، وہ تو بالکل شوقین ہے اور ایڈکٹڈ ہے لڈو پیٹھیوں کی۔ خیر ہم بازار گئے اور اس کو لڈو پیٹھیاں کھلا کر گھر لے کے آئے۔ گھر آ کر میں نے رات کا کھانا تیار کیا۔ اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ بھی اپنے کام سے واپس آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے مہمانوں کی خاطر تواضع کی ہے کہ نہیں کی۔ میں نے کہا کی ہے، لیکن پھر بھی وہ بازار جا کے پیزا، کولڈ ڈرنکس اور شاورما وغیرہ لے آئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کچن میں برتن دھوئے۔ ابھی میں برتن دھو رہی تھی تو میری بہن میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں اب گھر جاؤں گی، لیکن بچے اتنی ضد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آنٹی آج رات آپ ہمارے گھر رہیں۔ تو میں نے اپنی بہن کو انسسٹ کیا تو وہ ایک رات رکنے کے لیے تیار ہو گئی اور ہم بہنوں نے ساری رات خوب باتیں کی۔ ظاہر ہے کہ کافی دنوں کے بعد اگر آپس میں بہنیں ملیں تو دل کرتا ہے کہ کھل کے باتیں کریں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ آپس میں شیئر کریں۔ ہم دونوں بہنوں کی فیملی، میری فیملی اور میری بہن کی فیملی، ہم ایک کمرے میں سوئے اور میرے ہسبینڈ کو میں نے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ ساری رات باتیں کی اور بہت مزہ آیا اور دن بہت مزے والا گزرا الحمدللہ۔ جب دو بہنیں آپس میں ملتی ہیں، گھر میں مہمان آتے ہیں تو مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، تو شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمارے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، ہمارے گھر مہمان آئے۔ جی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک اچھا سا کمنٹ لکھنا تو میری بہنوں نے بھولنا ہی نہیں ہے۔ تو سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔